اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. اور آپ پسند کرتے تھے، ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں، امت کے لیے کہ زیادہ خدا ان سے راضی ہو جائے، تو کہتے تھے کہ جس کو مغرب سے اذان کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ لیا کرے. وہ چاہتے تھے تو کہہ دے کہا، لیکن حکمت نہیں کہا کہ پڑھو، کہا جو چاہے پڑھ لے. کیسے نہ پڑھیں جب آپ اور ہمارے لیے ہی کہتے ہیں، یا ان کو فائدہ پہنچنا تھا ہمارے تمہارے. ایسے عصر کی 4 سنتیں بھی ضرور پڑھا کریں. کوشش کی، میں کرتا ہوں کوشش، کبھی نہیں ہو سکتا گھسیٹتا ہوں زور سے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جن کے لیے آقا نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم کرے، من صلی قبل العصر 4 رحم اللہ امرئ، خدا اس مرد پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے. فائدہ تمہارا، دعائیں وہ ہم کو آپ کو دے رہے ہیں. بتاؤ، بڑے سوچ کی بات ہے. اور دعائیں دیتے شاید یہ کسی طرح نرم ہو جائے پڑھ لیں. اخلاق، رحم، کہ تمہارا بھلا ہو جائے تم پڑھ لو. دیکھا، ایسی تہجد کی کوشش کریں، کہا خدا اس مرد پہ رحم کرے. دیکھ دعائیں دیتے ہیں، جو عورت کو اٹھاتا ہے نہیں اٹھتی تو پانی پھینکتا ہے اس پر، کہتا ہے اٹھ پڑھ لے 2 رکعت. کہا اس عورت پہ خدا رحم کرے، فائدے ہمارے، دعائیں وہ دے رہے ہیں. مرد کو اٹھاتی نہیں اٹھتا تو اس پر پانی پھینکتی ہے، لدغت الماء. تو خدا کا ان چیزوں کو کر لینا چاہیے. باقی ہم جو ادھر کوششوں میں لگے ہو نا، لاکھ کتی پڑوڑ پتی بن جائیں، ہے نا، ہاں وہ ایمان ہاتھ سے جائے گا یا ایمان رہے گا ہی نہیں. جس کو خدا عذاب دیتا ہے نا، اس کو دنیا کی محبت دیتا ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ، سرکار کہتے ہیں ہر برائی کا جڑ ہے دنیا کی محبت. ہاں، کہ اس سے پرہیز کرو. اتنی پرہیز بتائی. حضرت عائشہ کو کہا ایاکی و صحبت الاغنیاء، اے عائشہ جو امیر لوگ ہیں ان سے دوستی نہ کرنا، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھنا ہو تمہاری. بتاؤ کہ دنیا کی باتیں کریں گے تو پھر دنیا کی طرف دل جائے گا. اور مال اس کے لیے اچھا کہا ہے جو آدمی خدا سے رابطہ اور نبی سے رابطہ رکھتا ہو. کہا نعم المال الصالح للرجل الصالح، بہت ہی اچھا مال ہے اگر صالح آدمی کے پاس ہے. وہ کیا کرے گا؟ ٹی ویاں دیکھے گا، بدماشوں کو بلا کے کھانا کھلائے گا، چینل کھولے گا، بھاگے گا یتیموں کے گھروں کے پیچھے، بیواؤں کے گھروں کے پیچھے، مسجد میں دینے کے لیے، روزہ داروں کو کھلانے کے لیے، اللہ کے نام پہ مخفی دینے کے لیے. ہاں وہ ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا تو نہیں کرتے نا. لیکن ان باتوں کی یادداشت سے اپنے آپ کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہے. انسان پھر نہیں کہتا میں بہت عبادت والا ہوں، بہت میں عاشق ہوں. سمجھ جائے کہ وہ خطرے سے اندر بھی ہے، خطرے سے باہر بھی ہے. خدا کی قسم، ایمان کے معاملے میں خطرے کے اندر اس لیے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور موافقت کی اس میں وہ آتے نہیں ہیں. ہائے اللہ. اور خطرے سے باہر اسی لیے ہے کہ وہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہے. ساری امت کی بخشش کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور خدا سے ناراضگیاں بھی لیتے رہتے مول کہ میری امت کو بخشنا ہے، ایک بھی جہنم میں نہ رہے. ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. تو آقا جی کا اتنا غم اپنی امت کے لیے، تو خدا اتنے غم ان کو کرنے دے گا یا ان کے غم کو ہلکا کرے گا؟ وہ غم ان کو اپنے لیے، ہمارے تمہارے لیے. تو پھر ہم کو ان سے محبت کی کتنی کمی ہے، اور ان کو ہمارا کتنا خیال ہے 24 گھنٹے. کہا تمہارے اچھے اعمال آتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں. تمہارے اعمال جمعرات کو سوموار کو پیش ہوتے ہیں، اگر وہ اچھے نہیں ہوتے استغفرت لکم، میں تمہارے لیے استغفر اللہ پڑھتا ہوں. بتاؤ. اور ہم لوگ کتنے غافل. ہماری آپ کی جو بچت ہے، یہ گاڑی چل رہی ہے رزق کی اوروں کی، یہ حکومتیں نہیں چلا رہی ہیں. دھوکے میں نہ پڑنا. یہ ایسے بولتے ہیں یہ ادھر سے چل رہی، کہاں سے؟ جو ہم پہ آپ پہ نظر کیے ہوئے ہیں 24 گھنٹے حیات النبی، کہ یہ تکلیف میں نہ آ جائیں، یہ مصیبت میں نہ آ جائیں، اعمال کی وجہ سے ان پہ گرفت نہ آ جائے. ہاں جی، تو ادھر سے ہماری تمہاری بچت ہے.
تو خدا کرے ہم کو ان کی محبت کا، ہاں جی، ان کی الفت کا، ان کے تعلق کا، خدا کرے ایسا احساس پیدا ہو جائے کہ اب مچھلی کی طرح تڑپے ان کے لیے، کیونکہ جو چیز وہ ہمارے لیے تمنا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی تمنا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ماں باپ بھی ہوں، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلی ایسے ایسے گناہ سنگین کرتے ہیں، ان کو بھی نفرت ہو جائے۔ آقا کو نفرت نہیں ہوتی، کہتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اس کا بھی سفارش کروں گا جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارا خاتمہ آپ کا ایمان پہ ہو اور ہم میں یہ احساس حقیقت کی محبت پیدا کرتے انشاءاللہ تعالی۔ منی و میرے مرشد اوچے، منی و میرے مرشد اوچے، منی و آقا جی اوچے، منی و آقا جی اوچے، منی و میرے آقا اوچے اوچے، میرے جس نوکر دے مالک اوچے، جس نوکر دے مالک اوچے، اونوں کی پرواہ جس نوکر دے مالک اوچے۔ آقا جی نے اونچا کر دیا حضرت معاویہ کو، کہ لن یغلب معاویہ ابدا۔ اب شیعہ ناراض ہوں گے، اب شیعہ ناراض، شیعہ دشمنی کرتے ہیں معاویہ سے، اور آقا جی دعا دیتے معاویہ کو۔ ہم کہتے ہیں شیعہ سنی بریلوی اس جگہ ختم کر دو جہاں نبی کی بات آ جائے، نبی کی بات کو مت ٹھکراؤ، نبی کی بات کو مت گراؤ، خدا تم کو گرائے گا نہیں تو۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ مذہب کی ضرورت ہے لیکن وہاں ضرورت نہیں جہاں نبی کریم خود حکم فرمائے وہاں مذہب ختم، وہاں مذہب عشق رسول، جو خدا آقا جی نے کہا سمجھ میں آئے نہ آئے اس کو ماننا ہے۔ وہ آدمی ساری عمر غلط نظر آئے اس کو سلطان اولیاء ماننا ہے، آقا جی نے اچھا کہا ہے۔ اور جس کو آقا جی برا کہیں سارے اچھے کام کرے اس کو شیطان ہی سمجھنا ہے۔ آقا جی نے برا کہا یہ برا ہی شیطان ہی ہے، شیطان کتنے اچھے کام کرتا تھا۔ آقا جی کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوتی، نہ ثابت کوئی کر سکتا ہے۔ جو ان کی بات کو غلط کہے اپنی بات کو سچی کہے اس میں کہاں ایمان رہے گا، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ بڑی مصیبت ہے مسلمانوں میں کہ نبی کریم کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، اکا دکا۔ تو میں نے یہاں تنظیم نہ شیعہ بنائی ہے نہ سنی بنائی ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ تنظیم بنائی ہے بس عشق رسول، بس عشق رسول نہیں، نہ خدا ملے گا نہ نیند، دنیا سب غرق ہو جائے گا۔ خدا نے بھی پہلے کہا ہے کہ جب تک ادھر نہیں جاؤ گے ادھر مت آنا۔ اف اف کیا کیسے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، فاتبعونی، میری غلامی کرو، میری طرف آؤ، میری غلامی کرو گے تو خدا تمہارا بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ اتباع غلامی ہوتی نا، پیچھے چلنا۔ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ ایسے ہی آقا نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو حضرت عمر کچھ بیان کر رہے تھے، صحیفہ کوئی پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا عمر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے، وما وسعہ الا اتباعی، وہ میری اتباع کرتے، میرے غلام ہوتے، میرے پیچھے پیچھے چلتے، میرے حکم کے نیچے ہوتے، محکوم ہوتے وہ۔ تم ایک حاکم، ایک بادشاہ، دنیا آخرت کا حضرت مصطفیٰ کے سامنے تم تذکرے کرتے ہو دوسرے انبیاء کے، ادنا کے اعلیٰ کے آگے ادنا کی شان بیان کرنی چاہیے۔ موسیٰ آقا حضرت یہ ڈر گئے حضرت عمر
جب وہ پڑھ رہے تھے صحیفہ تو ان کی نگاہ صحیفے پہ تھی، آقا جی پر نہیں تھی، اور ابو بکر کی نگاہ ہر وقت آقا پر ہی رہتی تھی، چاہے حضرت عمر بیٹھا ہو، کوئی بیٹھا ہو، آقا ہی کوئی دیکھتے تھے۔ تو آپ نے کہا اما تری الی وجہ رسول اللہ، وہ صحیفہ پڑھے آقا کی طرف تو رخ کرو، دیکھو آقا کے چہرے کو، آقا کا چہرہ غصے میں تھا۔ پھر آقا جی نے کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ اس وقت ہوتے میری غلامی کے بغیر، اتباع کے بغیر، میرے پیچھے چلنے کے بغیر، محکوم ہونے کے بغیر ان کا چارہ نہ ہوتا، اتنا سخت کلام کہا۔ ایسے تواضع فرماتے تھے، وہ تواضع فرماتے ہیں ایسے سمجھ لو، تواضع میں کیا کہتے تھے؟ لا تفضلونی علی یونس ابن متیٰ، یونس پر بھی فضیلت مت دو۔ اور دوسری حدیث میں کیا کہ اچھی مخلوق ہے جس کو اچھا کہتے ہو خلیل اللہ ہے۔ تواضع ان کے ساری اپنی تعریف نہیں پسند کرتے تھے، حالانکہ خدا نے ان کی تعریف کی، ساری دنیا نے ان کی تعریف کی، پتھروں نے ان کو سلام کیا، ہر چیز جو دنیا میں جمادات ہیں ان کی عظمت کا تقاضا دکھا ان میں۔ یہ درخت کسی کو سلام کرتے ہیں، کسی کی بات مانتے ہیں، لیکن عظمت محمد درخت کو اشارہ کیے چلتا ہوا آیا کہ واپس جاؤ، چلا گیا۔ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں کون کرے اپنی مرضی سے بادل برسائے یا روکے؟ اب جب چاہیں برسائیں، جب چاہیں روک لیں، عظمت کی انتہا نہیں ہے۔ پھر کہنا محمد الرسول اللہ نہیں ہے تو بس محمد الرسول اللہ، حق رسول، حق نبی۔ جس نو کر دے مالک، اور پھر جو زبان سے نکل جائے آقا کہ وہ ہو کے رہتی تھی۔ حضرت خالد کو اللہ کی تلوار کہا، جب تلوار کہتی ہے انہوں نے بڑی کوشش کی، جہاد میں شہادت نہیں ملی، تلوار ہی ہو گئی، کوئی نہیں اس کو گرا سکتا۔ تو پھر وہ جب موت کا وقت آیا تو پھر اپنے لیے الفاظ استعمال کیے، جیسے ان کے ساری کے، جیسے ہم تو نہیں کہتے، ان کی زبان سے کہتا ہوں میں ایسے اس دفعہ دم توڑ رہا ہوں جیسے ایک اونٹ دم توڑتا ہے، مجھے شہادت نہیں ملی، افسوس۔ باقا جی نے جب زبان سے نکل گیا، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد۔ تو بہت خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا، بہت سوچنا چاہیے۔ جس مالک، تو ہم بھی یہاں بیٹھتے ہیں، کس لیے بیٹھتے ہیں؟ جن اونچا کرتے ہیں، کیونکہ حیات النبی سارے کائنات کو دیکھتے ہیں، اسی حرص سے بیٹھتے ہیں کہ نگاہ کرم ہو جائے، ہمارا تمہارا کام بن جائے۔ ہاں جی، نہ دنیا میں حساب، نہ آخرت میں حساب، نہ کوئی دشمن ہم پہ غالب۔ جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ عرب کی صدیوں سے چلتے تھے، کوئی ان کا نہ نام تھا، نہ عزت تھی، نہ کچھ تھی۔ آقا جی نے ان کو اونچا کر دیا، سبحان اللہ۔ قیامت تک لوگ عرب کو مانتے ہیں، عرب کے کتوں کا ادب، عرب کی زمین کا ادب ہے جی۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کے طفیل، ورنہ عرب کا بہت خستہ حالت تھا، وہ تاریخ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب تاریخ ایسی بن گئی کہ وہ تاریخ سب مٹ گئی، سنہری لفظوں میں لگ گیا۔ لوگ گلیوں کے نام رکھتے ہیں، اسکولوں کے نام رکھتے ہیں، یہ طلحہ کا مدرسہ ہے، یہ فلانے کا مدرسہ ہے، یہ عمر ابن الخطاب کا مدرسہ ہے، یہ ابو بکر مسجد کی مسجد ہے، یہ حضرت علی کی مسجد کے نام کی مسجد ہے۔ ایسے دیکھ کن کی وجہ سے ہوا؟ حضرت محمد کو اونچا کرنا۔ یہ ایسے ہی بڑھ کرتا پھرتے ہیں، کہتے ہیں جو میرا مرشد دیتا، میرا مرشد۔ نبیوں سب سے آقا اونچے، جس کو اونچا اللہ کر دے۔ اگر میں اونچا ہوں تو خود تو اونچا نہیں ہوں، میری ذاتی طور سے تو کچھ نہیں ہے، اگر اونچا ہوں تو آقا کی محبت سے اونچا ہوں۔ وہ بھی پتہ نہیں سچی کتنی ہے کہ نہیں ہے، چھوٹا ادب کرتا ہے، بڑا ادب کرتا ہے، تو میری ذات سے تو نہیں ہے، یہ ان کے تو فعل ہے۔ ہاں تو ایسے ہے، اگر چیز یہ کہتے بھی ہیں تو یہ سمجھو کہ نبی کی بھیک ملی ہوئی ہے شیخ امین کو، خدا یہ بھیک تم کی ہوئی ہے، تم بھی اونچے بن جاؤ، کوئی بعید نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں جی، اللہ مہربان ساری مخلوق پر ہے، خدا کی قسم، لیکن بے انتہا اس پہ مہربان ہو جاتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ بے انتہا مہربان سب پر ہے، لیکن نبی کے چاہنے والوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ آپ کو اس کے ہزاروں ثبوت مل گئے، ایک ثبوت نہیں ملے گا۔ ہاں جی، ابو بکر کا نام اونچا ہوا، کس سے اونچا؟ بہت محبت کی نام اونچا ہو گیا۔ آقا جی نے کہا ساری
امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایک طرف۔ خدا نے ابو بکر کی تاریخ کی قرآن میں جب وہ بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ دیکھا، اور سب صحابہ کا قبیلہ، کوئی مسلمان ہوئے کوئی رہ گئے، ابو بکر کا سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حال مستقبل کوئی بھی زمانہ ہو، جس نے ان سے محبت کی، ان کا ساتھ دیا، خدا اس کو ذلیل نہیں کرتا، گراتا نہیں۔ ہمارا پاکستانی سارے محبت کریں، تمہارے ملک میں ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہوئے گی، ہر رحمت اور ہر کرم خدا تم پر کھولے گا۔ تم عاشق رسول بننے کی کوشش کرو، لوگوں کو درود شریف میں لگاؤ، سب مصیبتیں دور ہوں۔ یہ لیڈر کیا دور کریں گے؟ کچھ دور کریں، کوئی نہیں کریں گے، ان کی باتیں ہی باتیں ہیں۔ ہم لیڈر کو مانتے ہیں، واللہ نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا، جو مرضی کر لو میرا، نہ موسیٰ کو مانتا ہوں، نہ عیسیٰ کا مانتا ہوں، کر لو جو مرضی ہے، نہ کسی ولی کو مانتا ہوں، مانتا ہوں فقط حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ اگر ان کو مانتا ہوں تو ان کا غلام سمجھ کے مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا ہوں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیا کہتے ہیں؟